بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ سائیں برکت کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بار بار رک رہا تھا کیونکہ اس کے پاس لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ جب بھی وہ کسی خاص موقع یا خاص بات پر پہنچتا تو کوئی نہ کوئی اس کے پاس آ جاتا، اور جب وہ 1-2 گھنٹے بعد ان سے فارغ ہوتا تو سلسلہ کلام دوبارہ شروع کرنے سے قبل اسے کافی تگ و دو کرنی پڑتی، جب جا کر کہیں وہ ایک تسلسل سے گفتگو کے قابل ہوتا۔ ہمیں بار بار اسے کافی پیچھے لے کر جانا پڑتا کہ اس نے گفتگو میں کیا کیا کہا تھا، اور اب ہم اس مقام تک پہنچ چکے تھے جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو جنتر منتر تنتر اور کالے جادو جیسے علوم سمیت ہمزاد، پری، جن اور دیوی کو قابو کرنے پر بھی بات کی تھی۔ اس پر بھی سائیں برکت نے بہت مفصل گفتگو کی جو یقیناً پڑھنے والوں کے علم میں اضافے کا سبب ہوگی۔ فی الحال ہماری گفتگو ان 4 علوم تک پہنچی جو سائیں برکت جانتے تھے۔ اسی وقت کچھ لوگ آ گئے اور وہ ان کے ساتھ مصروف کار ہو گئے۔ فراغت کے بعد وقت اتنا بیت گیا تھا کہ سائیں برکت کی تکان کے ساتھ ساتھ ہمارے کوابی جواب دے رہے تھے، لیکن گفتگو اتنی دلچسپ تھی کہ ہمیں بھوک کا خیال تھا اور نہ ہی نیند کا ملال۔ بس سائیں کی گفتگو سننا چاہتے تھے، لیکن سائیں برکت نے ساتھ ساتھ ہمیں چائے اور دیگر لوازمات بھی فراہم کیے رکھے، جس سے گفتگو میں تازگی بھرتی رہی۔ لوگوں سے فارغ ہونے کے بعد سائیں برکت پھر ہماری جانب متوجہ ہوا اور ہم نے اسے یاد دلایا کہ آپ نے 4 علوم کی بات کی تھی، ان کے بارے کچھ تفصیل بتائیں۔ تو سائیں برکت نے کہا کہ ہاں جی، 4 علم ہیں، میں خداوند کے فضل سے ان سے واقف ہوں۔ ان میں کالا جادو بھی شامل ہے، لیکن میں نے کبھی جادو کسی پر کیا نہیں ہے، البتہ کسی پر ہوا ہو تو اس کا توڑ ضرور کرتا ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے کالے جادو سے ہی کام کیوں نہ لینا پڑے۔ اگر میں نے کسی علم کو سیکھا ہے یا کسی چیز کو مطیع کیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ 4 علوم ہیں، اسے لوگ 14 بھی کہتے ہیں اور 24 بھی بنا لیتے ہیں۔ ان علوم پر پوری تفصیل سے پھر کبھی بات کروں گا، لیکن ہمیں چین نہیں پڑ رہا تھا، لہٰذا انہیں کہا کہ چلیں اگلے کچھ دنوں میں اس پر ضرور تفصیلی بات ہوگی، سرسری سے ذکر ضرور کر دیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو ان 4 کا اندازہ ہو، جس سے لوگ 14 علم بھی نکال لیتے ہیں۔ تو سائیں برکت نے کہا کہ آپ بہت ظالم ہیں، کچھ خیال کریں اور میری عمر کا لحاظ کریں۔ بہرحال چلے کچھ سرسری سی باتیں ان علوم کے بارے بتا دیتا ہوں۔ بڑے علوم 4 ہیں، باقی جو علم نکلتے ہیں ان کی بنیاد یہی 4 علم ہیں۔ دیکھیں، جسے کالا جادو کہا جاتا ہے وہ ایسے مذہب یا ایسے دین یا ایسی پڑھائی سے نکلتا ہے جو اس مذہب کا روپ دھار کر اس کی زبان میں یہ کام کرے گا۔ میں آسانی کے لیے سمجھا دوں کہ اگر ایک مسلمان نے ایک ہندو کا روپ دھار کر تلک لگا کر ہندی زبان میں پڑھائی کرنا شروع کر دی اور اس پڑھائی کو غلط کام کے لیے استعمال کرنے لگا تو آپ اسے کالا جادو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک ہندو اپنے دین کی پڑھائی چھوڑ کر کسی اور مذہب کا روپ دھار لے گا، دوسرے مذہب کی پڑھائی کرے گا اور اسے الٹا استعمال کرے گا تو وہ اس کے لیے کالا جادو ہوگا۔ مختلف عامل اسے مختلف نام دیتے ہیں، کوئی بنگالی جادو کہتا ہے اور وہ بنگالی روپ دھار کر اسی زبان میں علوم حاصل کر لیتا ہے، انہی کی کتابوں سے علم سیکھتا ہے۔ کچھ لوگ اسے سفلی علم کہتے ہیں اور مصری جادو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عامل یہ دیکھتا ہے کہ لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہ اسی کا روپ دھارے گا، یعنی آپ کے اپنے مذہب سے ہٹ کر جو دوسرے مذہب سے لیا جائے گا اور اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا اسے کالا جادو کہا جائے گا۔ لوگ اس کی تشریحات مختلف طریقے سے کریں گے، لیکن میرے نزدیک کالے جادو کی تشریح یہی ہے کہ آپ کسی اور مذہب کی کتابوں سے علم حاصل کریں اور اسے حق کے لیے نہیں بلکہ ناحق کے لیے استعمال کریں تو یہ کالا جادو ہی کہلائے گا۔ پھر آ جاتا ہے نوری علم۔ اس میں 2 قسمیں ہیں، ایک تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے، اس کی عبادت و ریاضت کی جاتی ہے۔ یہ علم صرف اللہ کی ذات سے ہی آپ کو مل سکتا ہے، اور یہ علم اللہ اپنے خاص اور چنیدہ بندوں کو ہی دیتا ہے۔ اس میں اولیاء اللہ کی مثال سب سے بہترین ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے نیم نوری علم۔ اس میں اللہ کی ذات کی منشاء تو شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی یا اس کے کوئی ایسے ولی بھی شامل ہیں جن کے توسط سے یہ آپ کو ملتا ہے، یعنی جو پڑھائی آپ کو اللہ کے کسی محبوب بندے کے توسط سے ملی اور آپ نے وہ پڑھائی کر کے اسے حاصل کیا، یہ نیم نوری کہلاتا ہے۔ اور چوتھا علم ہے ستاروں کا علم، دوسرے لفظوں میں آپ اسے علم جعفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ علم حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے اس میں کمال اور عبور حاصل کیا۔ علم
خدا نے شروع سے ہی زمین پر رکھ دیے تھے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان پر عبور مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے حاصل کیا۔ یہ 4 میجر علوم ہیں، ان سے ہی آگے دیگر علم نکلتے ہیں۔ مثلاً کوئی علم جعفر سے اور کوئی ستاروں کی چال دیکھ کر کچھ بتاتا ہے، تو کوئی عادات سے حساب کتاب کر کے آپ کی زندگی پر ہونے والے اثرات بیان کرتا ہے۔ اسی طرح کالے علم سے بنگالی اور مصری علوم سمیت دیگر جادو نکلتے ہیں، جنہیں میں نے پہلے بتایا کہ 4 سے 14 اور پھر 24 بھی کر لیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کے وہ نام بتاتا ہوں جو زبان زد عام ہیں اور لوگ زیادہ تر انہیں انہی ناموں سے پکارتے ہیں، یعنی کہ آتشی، آبی، بادی اور خاکی علوم۔ آتشی تو آگ سے ہو گیا، یعنی کالا جادو، آبی یعنی پانی اور بادی یعنی ہوا، اور خاکی جو زمین سے تعلق رکھتا ہے۔ آبی کو نوری بھی کہا جاتا ہے۔ باقی علوم انہی ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ اب اصل تو یہی 4 ہیں، لیکن پھر لوگ انہیں مختلف طریقوں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا جی، ہے تو کالا جادو، لیکن بنگال سے نکلا تھا، چلو اسے بنگالی کہہ دو۔ ہندوستان سے نکلا تھا تو اس علاقے کا نام دے دو۔ آپ کو یہ بھی اطلاع دوں کہ اب پاکستان میں جو سب سے زیادہ علم استعمال کیا جا رہا ہے اور جو سب سے زیادہ ہارڈ ہے، وہ ہے مصری علم۔ یہ مصر کی یونیورسٹیوں میں اب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ چونکہ مصر میں پڑھایا جاتا ہے اور وہاں کے طالب علم آج بھی سیکھتے ہیں، تو ہم نے اسے مصری علم کا نام دے دیا۔ اب وہ کالا ہے، چٹا ہے، پیلا ہے، جو بھی ہے، مصر سے وابستہ ہے، یعنی جس نے جس پر عبور حاصل کیا وہ اس کے نام سے منسوب ہو گیا۔ جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق کے نام سے علم جعفر منسوب ہے، اسی طرح مصری علم مصر کی وجہ سے معروف ہے۔ ان علوم پر تفصیلی گفتگو کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ ہم نے برکت سے حمزات کی تسخیر کے علاوہ خصوصاً ایک عالم کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا چلے کاٹے اور کیا کیا حاصل کیا، یہ سب پوچھنا باقی تھا۔ سائیں برکت نے یہاں تک آ کر بس کر دیا۔ تھکاوٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی اور اب وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے بھی مناسب نہ سمجھا کہ آج کے دن کے لیے اسے مزید تکلیف دی جائے، چنانچہ اگلے روز کے وعدے پر ان سے رخصت چاہی۔ دوسرے دن صبح دیر سے سائیں برکت کے ہاں جانا ہوا۔ وہ اپنے حجرے میں موجود تھے اور کل سے زیادہ حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پاس کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فارغ ہونے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ہم نے ان کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد فوری طور پر اپنے مطلب کی بات کی کہ آج کل پورے پاکستان کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں عامل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو شعبدہ بازیوں سے لوٹ رہے ہیں۔ ایسے میں کسی کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ اپنی پریشانی کے حل کے لیے کسی ایسے بندے سے رجوع کریں جو ان کی پریشانی دور کر سکے؟ تو سائیں برکت نے کہا کہ یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ شعبدہ باز ہر شہر، بلکہ میں کہوں گا اب تو ہر محلے میں موجود ہیں، تو بے جا نہ ہوگا۔ اصل میں ان جعلی عملوں کو بنانے والے ہی ہم خود ہیں۔ ہم خود سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان شعبدہ بازوں کے چکر میں آ جاتے ہیں اور پھر اس سے متاثر ہو کر دیگر لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان شعبدہ بازوں کی حوصلہ افزائی اس طرح زیادہ ہوتی ہے کہ ہر پریشان بندہ بذات خود جا کر انہیں بتاتا ہے کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میری فلاں سے دشمنی چل رہی ہے، گھر میں پتھر آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اگر آپ کسی کو خود جا کر بتا دیں گے تو وہ کیا خاک علم رکھتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل نکالے گا؟ وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں جنہیں کچھ نہ بتایا جائے اور وہ آپ کے مسائل خود آپ کو بتا دیں، لیکن آپ بتائیں، ایسا کوئی بندہ کبھی آپ کو ملا ہے؟